میں ایس ایف سی کے 11ویں اجلاس میں تمام فیڈرل منسٹرز، چیف منسٹرز، چیف آرمی اسٹاف، جنرل آفیسرز اور گورنمنٹ کے فیڈرل پروونشل آفیسرز سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سال ہمارے دل کی آواز ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں آپ سب کی جس طرح کہ 2024 میں آپ نے مل کر خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ پاکستان کی جو میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے بہتر کیا ہے، انشاءاللہ یہ سال پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، جو گروتھ ہے، یہ انشاءاللہ اس کی نوید ہے۔ آج پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ 2018 کے بعد وہ 4.1% پہ CPI ہے۔ پاکستان کی جو بیرونی ترسیلات ہیں ان میں پچھلے 5 ماہ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 34% اضافہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس میں امپرومنٹ ہوئی ہے۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $4 بلین سے اب $12.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پالیسی ریٹ بینکوں کا 13% پہ ہے، اور اگر ریئل انفلیشن کو اگر آپ لیں تو آج کم از کم 8 پوائنٹس کا سپیس اویلیبل ہے اسٹیٹ بینک کے پاس کہ اگر وہ پالیسی ریٹ کم کرنا چاہیں۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے۔ تو یہ تمام یہ جو اہداف ہیں، اشاریے ہیں، یہ اس بات کی ایک کھلا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ یہ سال پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بہت ممد و معاون ثابت ہوگا، بشرطیہ کہ ہم مل کر من حیث القوم ہم شبانہ روز محنت کرتے ہوئے ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 9.5 مہینے میں جو یہ حکومت آئی ہے ان کو بیرونی اور اندرونی خلفشار کا سامنا کرنا پڑا، بے پناہ چیلنجز تھے، لیکن ایک باہمی تعاون اور اجتماعی کاوشوں سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ اس سال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے چاول کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس نے ہمیں تقریباً $4 ارب ہمارے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ باقی میں مختصر تفصیل آپ کو دے چکا ہوں۔ وہاں پر چینی کی ایکسپورٹ کے ذریعے بھی تقریباً $0.5 بلین پاکستان کے خزانے میں آیا یا آ رہا ہے، اور اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس الحمدللہ سرپلس چینی تھی جس کو ہم ایکسپورٹ کر پائے، مگر یہ چینی ایکسپورٹ نہ ہوتی اگر سمگلنگ جاری رہتی، تو سمگلنگ کے حوالے سے افغانستان وہ 100% اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ سرپلس پاکستان کو اویلیبل ہوا اور اس طرح ہم یہ ایکسپورٹ کر پائے۔ اسی طریقے سے جو آئل کی سمگلنگ ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہماری جو آف ٹیک ہے آئل کی جو اس سے بھی یہ سپورٹ ملتی ہے کہ اس میں سمگلنگ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، چاہے وہ آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے روابط بڑھیں، پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹس ہوں،
اور NLC اب ہمارے جو کارگوز لے کے جا رہا ہے آل دا وے اپ ٹو ماسکو، سارے ناردن ایریاز کو کور کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اسی طریقے سے سعودی عربیہ، UAE، قطر کے ساتھ ہمارے MOUs سائن ہو گئے ہیں، B2B بھی سائن ہوئے ہیں. اس میں اب ہمیں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے. تو میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی طے ہوگا کہ ملک کے اندر ایک استحکام ہو، اور معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. معاشی استحکام ہوگا تو آٹومیٹکلی ملک میں سیاسی استحکام ہوگا. تو اس لیے اب اگر ہم نے گروتھ کی طرف آگے جانا ہے تو اس کے لیے نمبر 1 اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. کوئی اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اس کے لیے بجلی کی قیمتوں میں ہمیں خاطر خواہ کمی کرنی ہے، جس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، پوری کاوشیں ہو رہی ہیں. پھر ہمارے اگر محصولات اگر ہم نے بڑھانے ہیں تو ہمیں انفورسمنٹ کرنی ہے. جہاں پر لیکیجز ہیں، میسیو لیکیجز ہیں، اس کو ہم نے کور کرنا ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. یہ جو ADR جو ہے، جو پرائیویٹ بینکس جو ہیں پاکستان میں، ان کے جو منافع تھے، آپ نے دیکھا کہ کم سے کم پچھلے 2-3 سالوں میں دے ہیڈ ونڈ فال. 22% پالیسی ریٹ تھا، اور ان کے اوپر انہوں نے بے پناہ منافع کمائے. اب ہم نے اس میں DPM، اس میں فائنانس منسٹر، اس میں ان کی پوری ٹیم شامل ہے، گورنر اسٹیٹ بینک، ہم نے مل کر ایک طریقہ نکالا اور 72 ارب روپے ان سے ہم نے یہ وصول کیے ہیں، یہ اپنا جو کہ خزانے میں آ چکے ہیں. اسی طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں، اچیومنٹ جو ہیں، اس کو نہ صرف ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے بلکہ ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے. یہ جو FBR اور راشد نگریال جو کہ بڑا قابل ایک آفیسر ہے، ایماندار آفیسر، اور بڑے اسی ہال میں بڑے ایماندار آفیسرز بیٹھے ہیں دونوں سائڈوں پہ، جو بڑے قابل ہیں، جو کہ پاکستانی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. تو ان کی کاوشوں سے آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم کراچی پورٹ پہ ایک ٹرائل شروع ہو چکا ہے، فیس لیس انٹریکشن. اور اس فیس لیس انٹریکشن کی نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو فگرز آئی ہیں کہ جو کنٹینرز کی جو اب ہے ٹائم جو لگتا ہے ان کو ڈسپوز کرنے میں، 39% وقت میں کمی آئی ہے. اور جو بزنس مین ہیں 88% نے کہا جی ہمیں بہت. اور جو لیٹسٹ مجھے کل بتایا کہ اب وہاں پر بیٹھے ہیں، اپنا گاڑیاں کا جو رش ہوتا ہے کہ اب وہاں پر گاڑیوں کا رش بھی کم ہے، اور جو اپریزرز ان کے بیٹھے ہیں جی کہ کام جو بیک لاگ جو ہے وہ بہت حد تک یہ حل ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو کامیابیاں ہیں الحمدللہ، یہ پاکستان کی کامیابیاں، یہ مرہون منت ہیں ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں. اگر وفاق اپنا رول ادا کر، صوبے اپنا بہترین رول ادا کر رہے ہیں، تو یہ ہر ایک نے اپنا رول ادا کرنا ہے، ہر ایک نے اپنے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب نے مل کر سر جوڑ کر ہم نے اپنا راستہ بنایا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم شبانہ روز کام کریں گے تو پاکستان ضرور اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلے گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ پھر ڈپینڈنٹ ہے کہ ملک میں مکمل امن ہو. سیکورٹی ہیز بیکم اے چیلنج ٹوڈے. اور یہ بات بدقسمتی سے درست ہے کہ جب وہاں پر افغانستان میں انٹرم گورنمنٹ آئی، بے شمار لوگ چھوڑے گئے. میں اس کو ذاتی طور پر گواہ ہوں، میں جانتا ہوں. پارلیمنٹ میں سیشن ہوئے، جو میرے کولیگز اس طرف بیٹھے ہیں اس طرف بیٹھے ہیں اس بات کو جانتے ہیں. بہرحال دیٹ از تھنگ آف دا پاسٹ. آج یہ چیلنج ہے، آج نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. تو اس کا سر کچلے بغیر ہم اپنا آگے نہیں بڑھ سکتے. اس حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، جو لوگ، جو افسر، جو جوان، چاہے وہ افواج پاکستان کیوں، چاہے لا انفورسنگ ایجنٹس کیوں، پولیس کیوں، جس طرح وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کی
भरपूर हमें इसकी तहसीन और इसका हमें ऑनर करना चाहिए, बल्कि कौम को बताना चाहिए कि ये इस वक्त दोबारा ये जो उसने सर उठाया है उसको ख़त्म करने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है। और उसके लिए आप देखते हैं कि अपना कहीं 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं एफसी के, कहीं पुलिस के, कहीं फ़ौज के। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक लाजवाल दास्तान है कुर्बानी की, but it has to achieve its target, and the target is to defeat this monster again, hands down. तो उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा, एक पेज पे होना होगा। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन इसमें जो ये जो वाक़या हुआ है इससे सैकड़ों लोग मारे गए दोनों तरफ से, और जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में एक जगह पर जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक लेसन है, हमें इस किस्म का जो दिलखराश वाक़या है दोबारा क़यामत तक वाक़या नहीं होना चाहिए। मगर ये तब होगा कि सब हम मिलकर एक होकर और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर हम अगर फ़ैसले करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नुसरत हमारे सामने हाल होगी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।